یہ دوپہر کا وقت تھا۔ سورج کی تیز روشنی سڑک پر پڑ رہی تھی۔ فرحان اپنی سفید کار ڈرائیو کر رہا تھا۔ کھڑکی کے شیشے بند تھے اور اے سی کی ٹھنڈی ہوا اس کے ماتھے کے پسینے کو خشک کر چکی تھی۔ گاڑی کے اندر خوشبودار پرفیوم کی مہک پھیلی ہوئی تھی۔ فرحان کی عادت تھی کہ ڈرائیو کرتے وقت ریڈیو آن کر لیتا۔ اس وقت وہ کسی آرجے کا پروگرام سن رہا تھا کہ اسے اپنے موبائل کی گھنٹی بجتی ہوئی سنائی تھی۔ اسے فوراً سے ریڈیو بند کیا اور فون کان سے لگایا۔ بھیا، امی کہہ رہی ہیں ذرا آتے ہوئے دہی اور دھنیا پودینہ لے آنا۔ یہ سن کر اس نے دانت پیسے۔ گھر کے ملازم کہاں ہیں؟ ایک تو امی کو بھی میں ہی نظر آتا ہوں۔ جب بھی گاڑی پر کہیں نکلو ان کی دہی ختم ہو جاتی ہے۔ اس نے غصے میں بڑبڑاتے ہوئے فون ڈیش بورڈ پر دوبارہ رکھا۔ عجیب ہے یار، اب گاڑی سے اتر کر دھنیا پودینہ لینا اچھا لگوں گا میں؟ پوری کلاس خراب ہو جائے گی۔ اسے شدید چڑ ہوئی۔ اتنی مشکل سے ابا نے گاڑی کی چابی تھمائی، سوچا ٹشن مار لوں، لیکن نہیں، یہ گھر والے مجھے کبھی صحیح سے خوش ہونے ہی نہیں دیتے۔ اس نے سڑک پر نظریں جماتے ہوئے خود سے خود کلامی کی۔ ابھی وہ ایک موڑ کاٹنے ہی والا تھا کہ اچانک سامنے سے ایک دھان پان سی لڑکی دوڑتی اس کی گاڑی کے آگے آ گئی۔ عمر بمشکل 18 سے 20 برس کی تھی۔ اس کے چہرے پر گھبراہٹ واضح تھی، آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ ہاتھ ہلاتی ہوئی سیدھی فرحان کی گاڑی کے آ کر کھڑی ہو گئی۔ فرحان کے ہوش اٹھ گئے۔ اسے فوراً سے بریک دبائی۔ گاڑی ایک جھٹکے سے رکی تو وہ ایک لمحے کو بھی دیر کیے بغیر فوراً گاڑی سے نیچے اترا اور خونخوار نگاہوں سے اس لڑکی کو گھورا۔ او مائی گاڈ، آر یو کریزی؟ پتہ بھی ہے ابھی کیا ہوتا؟ میری گاڑی کے نیچے آ جاتی اور میں جیل کی سلاخوں کے پیچھے پہنچ جاتا۔ اس کا دل ابھی تک زور سے دھڑک رہا تھا۔ لڑکی کی سانسیں بھی پھولی ہوئی تھی اور ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس نے فرحان کی بات کو نظر انداز کیا اور روحانسی سی شکل بنا کر ہیلپ می کہنے لگی۔ فرحان نے سر سے لے کر پیر تک اسے دیکھا۔ ہوا کیا ہے؟ ایسی بھی کیا ایمرجنسی کہ کسی کی گاڑی کے سامنے آ کر کھڑی ہو جاؤ؟ اس کا غصہ کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ اینگری نہ کر میرے ساتھ۔ ٹوٹی بوٹی اردو سن کر وہ ایک لمحے کے لیے تھم سا گیا۔ کیا ایمرجنسی ہے؟ اسے اردو کو اس وقت معنی دے دی تھی۔ وہ کچھ بھی کہنے کے بجائے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھام کر اسے وہاں سے کھینچ کر لے جانے لگی۔ ارے یہ کیا کر رہی ہو؟ بھرے بازار میں خوبصورت نوجوان کو ہراس کر رہی ہو؟ ہٹو یہاں سے۔ اس کی حس مزاح کی رگ ابھی تک پھڑپڑا رہی تھی۔ لڑکی نے ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھا۔ میرا بچہ مین ہول میں گر گیا ہے۔ اس نے اٹک کر اپنا جملہ پورا کیا تو فرحان تیزی سے اس کے پیچھے گیا۔ وہ لڑکی اسے ایک مین ہال کے پاس لے گئی۔ وہ مر جائے گا، اسے نکالو۔ اس لڑکی نے گلے کے کونے میں جا کر کٹر کے ڈھکن کی طرف اشارہ کیا۔ فرحان ایک لمحے کے لیے ٹھہر سا گیا۔ اس کے چہرے کے زاویے بگڑے۔ کیا بکواس ہے یہ؟ وہ غصے سے اس کی طرف مڑا۔ وہاں کٹر کے پاس ایک وجود موجود تھا، پر وہ انسان کا بچہ نہیں تھا۔ یہ کس قسم کا ڈرامہ بازی ہے؟ فرحان بڑبڑایا۔ یہ بچہ ہے یا بطخ ہے؟ وہاں ایک چھوٹا سا بطخ کا بچہ گٹر کے پاس بیٹھا تھا، جس کا پیٹ پانی سے بھیگ کر پھولا ہوا تھا، ڈھکن کے پاس پھڑپھڑا رہا تھا۔ فرحان نے دونوں ہاتھ کمر پر رکھ کے لڑکی کو گھورا۔ تم نے مجھے کہا کہ تمہارا بچہ گر گیا، جب یہ تو بطخ ہے۔ فرحان تقریباً چیخ اٹھا۔ ہاں تو یہ میرا بچہ ہے، میری لائف کا امپورٹنٹ پارٹ۔ اس اجنبی لڑکی نے آنکھیں صاف کی۔ یہ میرا ڈکی ہی ہے۔ ڈکی؟ مائی فوٹ؟ میں تو سمجھا تھا کوئی انسان کا بچہ زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا ہے، اور تم نے سڑک پر پاگلوں کی طرح میری گاڑی روکا دی۔ تم کہیں مینٹل ہاسپٹل سے تو نہیں بھاگ کر آئی؟ فرحان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس دہان پان لڑکی کو گٹر کے اندر دھکا دے دے۔ لڑکی نے بھی اسے گھورا۔ آپ کو کیا پتا ریلیشن کیا ہوتا ہے؟ یہ میرے لیے میرا چائلڈ ہے۔ فرحان کے ہونٹوں پر ہنسی بکھر گئی۔ اچھا، اور تمہیں میں کس کا چائلڈ نظر نہیں آتا؟ میں بھی کسی کا چائلڈ ہوں، سمجھی تم؟ گاڑی کے آگے آ کر آ جاتی ہوں اور ایکسیڈنٹ ہو جاتا تو میں جیل کی سلاخوں کے پیچھے بند ہو جاتا۔ پاگل لڑکی۔ وہ غصے سے ہاتھ چاٹتے ہوئے واپس پلٹا تو لڑکی دوبارہ اس کے سامنے آئی۔ اب کیا ہے؟ مجھے آپ کے ساتھ جانا ہے، باڑ میں جاؤ تم اور تمہارا بچہ۔ یہ کہہ کر وہ سائڈ سے نکلا تو اس نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ ارے بدتمیز، کیا کر رہی ہو تم؟ اس نے فوراً سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھوڑایا۔ مجھے بھی باہر میں جانا ہے۔ یہ باہر کہاں ہے؟ مجھے بھی وہیں چھوڑ دیجیے، میں اپنے ڈیڈ سے۔ اس نے اپنی بات بھی مکمل نہ کی، فرحان نے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ کر اسے مزید بھی کچھ کہنے سے روک دیا تھا۔ معاف کر دے میری ماں، مجھے لگتا ہے گھر کے باہر بیٹھے اس فقیر کی بددعا لگی ہے مجھے۔ اسے میں نے 10 روپے صدقہ نہیں دیا نا، تو تم جیسی عورت میرے متھے لگ گئی ہے۔ وہ غصے میں بڑبڑاتا ہوا آگے بڑھا کہ اس لڑکی نے پیچھے سے اسے آواز لگائی۔
عورت کسے کہا؟ اس کی ٹوٹی پھوٹی اردو سن کر فرحان کو نہ چاہتے ہوئے بھی ہنسی آ گئی. دفعہ ہو جاؤ یہاں سے. فرحان نے مزید اردو میں اس سے باتیں سنائی اور اس کی کوئی بھی بات سنے بغیر وہ گاڑی میں بیٹھ کر تیزی سے گاڑی بگا کر لے گیا. بدتمیز نہ ہو تو. لڑکی نے منہ بسورا اور فرحان نے پیچھے پلٹ کر اسے دیکھنا بھی گوارا نہ کیا. گاڑی تیزی سے دھواں بڑھ کر آگے کی طرف بڑھ گئی. وہ شام کو گھر لوٹا تو گھر کے اندر آتے ہی گھر کی کھانے کی اشتہار انگیز خوشبو نے اس کا استقبال کیا. واہ کیا خوشبو ہے. وہ فوراً سے آگے بڑھا اور میز پر سجی ڈشز دیکھ کے اسے ندیدے پنے باہر امڑنے میں ذرا دیر نہ لگائی. اسے فوراً سے کباب کی پلیٹ میں ہاتھ مارا تو کسی نے نرمی سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا. انسان بن جاؤ تم فرحان. وہی تو دہی تو لائی نہیں تم اور کباب کھانے آ گئے. اتنا بھی ندیدہ پن نہ دکھاؤ. تم بیٹھو وہاں جا کر. اس کی والدہ سائمہ بیگم نے اسے کباب چوری کی واردات کرتے پکڑ لیا تھا. امی کیا ہے یار, اتنی بھوک لگی ہے. وہ وہیں صوفے پر بیٹھ گیا. بھوک لگی ہے تو انتظار کرو, مہمانوں کے ساتھ کھاتے ہیں. اتنی بھی تمیز نہیں ہے, یہ سب بھول گئے ہو. اس کی والدہ دبے دبے غصے سے کہنے لگی تو اس نے دونوں ہاتھ اٹھا لیے. مجھے پتا ہے دہی نہیں لایا تب 2 دن تک آپ مجھے اسی طرح بات پہ بات ٹانتی رہیں گی. یہ آج کل کی امیاں اور ان کی دہی سے آبزرویشن. فرحان نے ہنستے ہوئے ہاتھ اٹھا کر سیز فائر کیا تھا. سائمہ وہیں صوفے پر بیٹھ کر اسے دیکھ کر ہنسنے لگی تھی. ویسے کون آیا ہے؟ فرحان کو اچانک سے یاد آیا. تمہیں یاد نہیں؟ داجان نے تمہارے چچا سالہ صاحب کو بلایا اور اب یہیں آ کر رہیں گے. تمہاری چچی جان کے انتقال کے بعد وہاں ان کی بیٹی اکیلی رہ گئی تھی نا, اس لیے. امی جان نے سلاد کی پلیٹ میز پر رکھتے اسے بتایا تو اس کی ہونٹ او میں سکڑے تھے. بات سن سائم, ان کی بیٹی بھی آئی ہے کیا ساتھ؟ وہ سرگوشی نما آواز سے سائم سے پوچھنے لگا. ہاں ان کی بیٹی بھی ساتھ ہی آئی ہے, لیکن پتہ وہ دونوں ایئرپورٹ سے ایک دوسرے سے بچھڑ گئے. خدا خدا کر کے تھوڑی عقل استعمال کی اس نے اور پولیس اسٹیشن پہنچ گئی. 1 گھنٹے پہلے ہی تو گھر آئی ہے. سائم نے اسے اطلاع دی تو فرحان کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تھی. اچھا ویسے دکھنے میں کیسی ہے؟ انگریزی لگتی ہوگی نا. ہاں بہت پیاری ہے, سائم نے اس کے کان میں کہا اور پھر اس کی آنکھوں میں شرارت ابھری. تائی جان یہ کہہ رہا ہے کہ چچا کی بیٹی انگریزن ہے. ویسے کیا کہوں, اب بتائیں ایشیائی ہے یا انگریزن؟ فرحان کا دماغ بک سے اڑا. اس نے اس کا منہ پر ہاتھ رکھ کے اسے زور سے دبایا. چپ کرنا باولے, مروائی کا کیا؟ مہمانوں کے سامنے جوتے کھاتا اچھا لگوں گا کیا؟ وہ بھی امی کے بھاری بھرکم ایرو سافٹ کے جوتے. اس نے سائم کے بال نوچتے ہوئے کہا. تائی جان یہ تشدد کر رہا ہے. تبھی سائمہ بیگم نے ان دونوں کو گھور کر سیڑھیوں کی طرف اشارہ کیا. اس کے چاچا داجان کے ساتھ خوشگوار ماحول میں باتیں کرتے ہوئے سیڑھیاں اتر رہے تھے. ان کی بیٹی نظر نہیں آ رہی. فرحان نے کالر کھڑے کیے, اپنا حلیہ درست کیا اور گلا کھنکار کر ان کے احترام میں کھڑا ہو گیا. وہ دیکھ ان کے پیچھے ہی آ رہی ہے. تو نے آج پھر چشمہ نہیں لگایا نا؟ نظر تجھے کچھ آتا نہیں ہے اور ٹشن تیرے ہیرو والے کم ہوتے نہیں. سائم نے اسے کندھے پر چٹکی کاٹی تھی. وہ درد سے بلبلا اٹھا اور سامنے کی طرف نظر دھرائی تو اپنی جگہ ساکت رہ گیا. یہ ان کی بیٹی ہے, یہ بطخ کی ماں؟ تمام گھر والے حیرت سے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے. تبھی سیڑھیاں اتر کر ہانیہ کی نظر بھی اس پر پڑی. تم ادھر کیا کر رہی ہو؟ تاجا نے اپنی ہنسی دبائی. امی پلیز اس سے کہ میرا جینڈر تو نہ بدلے. فرحان طرف اٹھا. یہ ہو کیا رہا ہے؟ کیا تم دونوں ایک دوسرے کو جانتے ہو؟ سائمہ بیگم نے ہانیہ سے پوچھا تھا. تائی یہی تو ہے وہ لڑکا جس نے میرے بچے کو نہ بچایا. فرحان نے اپنا سر پیٹ لیا. وہ آنسو سے رونے لگی تھی. کتنی ڈرامے باز ہے لڑکی. اف. اسے سائم کی طرف دیکھ کر کہا تھا. اب یہ میری مٹی پلیت کرتی رہے گی. کیا سوچیں گے چاچا میرے بارے میں؟ وہ خجل سا ہو کر وہاں سے کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا تھا. ہانیہ بیٹا روتے نہیں ہے, ڈکی ہی تھا نا, تم دوسرا پال لینا. اس کے چاچا جان نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے اسے تسلی دی. وہ میری لائف تھا. ہانیہ نے ٹسوے بہائے تو فرحان نے ٹیشو پیپر اس کی طرف پڑھایا تھا. کوئی بات نہیں, ہم اس کی کل کروا لیں گے. کل سوئم ہے, سب کو آنا ہے, ٹھیک ہے؟ فرحان کی بات سن کر سائم کا کہکا بلند ہوا تھا. فرحان. سائمہ بیگم نے اسے غصے میں گھور کر دیکھا. ارے فرحان کیوں تنگ کر رہے ہو میری بیٹی کو؟ تاجان نے اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا تو مسکرائی تھی. کھانا کھاؤ نا بیٹا, دیکھو کیسا بنا, پھر تم بھی ایسا بنانا سیکھ لینا. سائمہ بیگم نے کہا تو پلیٹ اٹھا کر کھانا کھانے لگی. اب یہ سارے کباب کیا کھا جائے گی اکیلی؟
فرحان نے بڑبڑاتے ہوئے سائم سے کہا، نہیں کھائے گی؟ ہانیہ یہ کہہ رہا ہے تم بہت زیادہ کھاتی ہو، تھوڑا ادھر بھی دے دو۔ سائم نے بھرپور آگ لگائی تھی۔ فرحان نے میز کے نیچے سے اس کے پاؤں پر اپنا پاؤں رکھ کر دبایا تھا۔ بس کر جاؤ تم دونوں، میری بچی کو تنگ مت کرو۔ سائمہ بیگم نے اس کے برابر میں بیٹھ کر اسے اپنے سینے سے لگایا تو مسکرا کر جتاتی نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ بہت بڑی ڈائن ہے لڑکی، آتے ساتھ میری ماں پر قبضہ جما لیا اس نے۔ کباب اپنی پلیٹ میں نکالتے وہ سوچنے لگا، لیکن دادا جان کچھ اور ہی سوچ رہے تھے۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے ایک فیصلہ کر لیا تھا، لیکن نہیں جانتے تھے کہ اس فیصلے سے بھونچال آنے والا ہے۔ شام کا وقت تھا، ہال میں لائٹ جل رہی تھی۔ صوفے پر دادا جان ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ تائی جان ماہانہ خرچے کا حساب لگا رہی تھی۔ چاچی جان ان کی مدد کر رہی تھی۔ سائم اور فراز موبائل پر ہنس ہنس کر کوئی ویڈیو دیکھ رہے تھے۔ فرحان اپنے آفس کے کسی کام میں الجھا ہوا تھا۔ نمرا، یسرا اور زارا کسی کپڑوں کا ڈیزائن دیکھ رہی تھی۔ نمرا سب کے لیے چائے بنا لاؤ بیٹا، اور ہاں بسکٹس وغیرہ بھی۔ تائی جان نے کہا تو نمرا کھڑی ہوئی۔ آنٹی اگر میں سب کے لیے چائے بناؤں تو؟ ارے بیٹا تم بیٹھو نا پلیز، آنٹی مجھے بنانے دینا، میں بناتی ہوں آج کی چائے، جیسے میں لندن میں پیتی تھی۔ اس کا لہجہ ٹوٹی اردو لیے ہوئے تھا۔ دادا جان نے فوراً سے اپنا چشمہ درست کیا۔ ہاں ہاں میری پوتی کو بھی موقع دو ہماری خدمت کا، آج کچھ نیا ذائقہ چکھنے کا دل کھو رہا ہے۔ وہ بے حد خوش ہوئے تھے۔ اب اللہ ہی حافظ ہے چائے کا بھی اور ہمارا بھی۔ فرحان نے لقمہ دیا۔ ہانیہ شان بے نیازی سے اٹھی اور کچن کی طرف گئی۔ ابھی اسے گئے ہوئے صرف 10 منٹ ہی ہوئے تھے کہ وہ واپس آ گئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک ٹرے تھی جس میں چائے کے کپ موجود تھے۔ کون سی چائے بنائی ہے جو اتنی جھٹپٹ بن گئی؟ لندن سے انسٹنٹ ٹی لے کر آئی ہو کیا؟ ہانیہ نے گردن اکڑائی اور ٹرے میز پر رکھی۔ سب نے ایک دوسرے کو حیرانی سے دیکھا۔ آپ ٹیسٹ کریں تو مزہ آئے گا۔ ہانیہ کی بات سن کر سائم ہنسا۔ آپ کی اردو پر خود بخود ہنسی آ جاتی ہے۔ چچی جان نے اپنا منہ پھٹ بیٹے سائم کو دیکھا۔ نمرا نے اٹھ کر سب کو چائے کے کپ دیے اور اپنی ہنسی چھپائی تھی۔ کپ میں موجود دودھ ٹھنڈا تھا اور اس میں پتی کے دانے تیر رہے تھے۔ لا حول ولا قوت۔ فرحان نے منہ پر ہاتھ رکھا تھا۔ لگتا ہے پتی نے دودھ میں ڈبکی لگا کر خودکشی کرنے کی کوشش کی ہے۔ سائم کی بات پر سب کے کہکے بلند ہوئے تھے۔ ہانیہ شرمندہ سی وہیں بیٹھ گئی۔ ہانیہ باجی لگتا ہے پتی تیراکی سیکھ رہی ہے۔ نمرا کہاں پیچھے رہنے والی تھی۔ دادا جان نے ہنس کر ہانیہ کو دیکھا جس کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے تھے۔ میں نے ایٹ لیسٹ ٹرائی تو کی نا۔ اس کی رہانسی آواز سن کر چچی جان فوراً سے آ گئے۔ ارے بس کرو سب، مذاق نہ بناؤ، اس نے کوشش تو کی ہے نا۔ انہوں نے بھی اپنی مسکراہٹ دبائے سب کو گھورا۔ کیا ضرورت تھی ایسے ٹرائی کی؟ دودھ بھی ضائع کیا، اور گرم بھی نہیں ہے، ٹھنڈا ہے۔ زارا نے اپنی ناک بھویں چڑھائی تھی۔ وہ ہانیہ سے ایک عجیب قسم کی جیلسی محسوس کر رہی تھی۔ جب سے آئی تھی اسے ہی اٹینشن مل رہی تھی۔ کوئی بات نہیں بیٹا، ہوتا رہتا ہے، میں تمہیں خود سب سکھاؤں گی۔ سائمہ تائم نے اسے گلے سے لگایا تھا۔ کیا بات ہے یار، یہ تیری امی ہانیہ سے بڑی ہمدردی دکھا رہی ہیں، کہیں دال میں کچھ کالا تو نہیں؟ اس نے فرحان کے کان میں گھس کر سرگوشی کی تو اپنی جگہ اچھل پڑا۔ بس کر دے یار، دال میں کچھ کالا نہیں بلکہ تیری زبان کالی ہے۔ سائم ہنس پڑا تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ تو قربانی کا بکرا بنے گا۔ وہ کہاں باز رہنے والا تھا۔ فرحان نے باقاعدہ ہاتھ جوڑے۔ استغفر اللہ، اللہ کو مان یار، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، میری مرضی کے بغیر تو بالکل بھی نہیں۔ میں اس آدھے تیتر آدھے بٹیر سے شادی ہرگز نہیں کروں گا۔ مجھے خالص گھریلو لڑکی پسند ہے جو اچھی خاصی سگر ہو، گرداری آتی ہو، اور اسے یہ پتا ہو کہ میرے دل کا راستہ مادے سے ہو کر گزرتا۔ اس نے سائم سے کہا تھا لازم ہے کہ ہم دیکھیں گے، ہم دیکھیں گے۔ سائم گنگنانے لگا تو جنجلا کر وہاں سے اٹھ کھڑا ہوا۔ زارا نے بغور یہ بات سن کر اپنے اندر ایک توانائی محسوس کی تھی۔ فرحان کی ریکوائرمنٹ کے مطابق اس کی دلہن بننے کی امیدوار تو وہ ہانیہ سے زیادہ تھی۔ اس کا پلڑا باری تھا۔ اس نے کینہ توڑ نگاہوں سے ہانیہ کو گھورا جو سائمہ تائی کے گلے لگ کر باتیں کر رہی تھی۔ تم جو بھی کر لو، فرحان صرف میرا اور میرا ہی رہے گا۔ زارا نے خود سے خود کلامی کی تھی اور کچن کی طرف بڑھ گئی تھی۔ اچھی سی کڑک چائے بنا کر اس نے گھر والوں کے دل جیتے تھے۔ صبح سویرے پورے گھر میں بھاگ دوڑ تھی۔ ملازمہ ناشتہ لگا رہی تھی۔ تائی جان اور نمرا کچن میں سبزی کاٹ رہی تھی۔ امی کہاں ہیں آپ؟ وہ غصے میں دکھائی دے رہا تھا۔ کیا ہو گیا، کیوں چلا رہے ہو؟ سائمہ بیگم اس کی بات سن کر کچن سے باہر آئی۔ فرحان بھاگتا ہوا ان کے پاس آیا۔
اس کے ہاتھ میں اس کی ایک سفید شرٹ تھی جس پر ایک بڑا سا لال دھبا نمایاں ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر غصے کی شدت سے سرخی چھائی ہوئی تھی۔ یہ کس نے کیا؟ کہ میری نئی سفید شرٹ ہے، آج مجھے آفس کے لیے پہننی تھی۔ یہ کس کی حرکت ہے امی؟ اس نے اپنی بات مکمل کر کے سامنے کی طرف دیکھا تو ہانیہ اپنے ہاتھ میں ایک سرخ شرٹ لیے چلی آئی جس کا رنگ اتر کر بے رنگ ہو چکا تھا۔ فرحان نے ایک نظر اپنی شرٹ پر ڈالی، پھر ہانیہ کو گھورا۔ محترمہ، کیا تم نے کپڑے دھوئے ہیں؟ ہانیہ اس کے غصے سے گھبرائی تھی۔ جی میں نے واش کی ہے تائی جان، میں نے تو ہانیہ کو بہت منع کیا پر یہ ضد پر اڑ گئی کہ میں کپڑے دھو کر دکھاؤں گی۔ اب دیکھیں یہ نتیجہ۔ زارا نے جتاتی نگاہ ہانیہ پر ڈالی۔ فرحان نے اپنا سر پکڑ لیا تھا۔ وہ ایک قدم آگے بڑھ کر ہانیہ کے سامنے آ کر کھڑا ہوا۔ تمہیں ایک بات سمجھ نہیں آتی کیا؟ یہ سب تمہاری بس کی بات نہیں ہے۔ تم صرف اردو سیکھو تاکہ کم از کم بات تو سمجھ آئے تمہاری۔ گھرداری تمہارا کام نہیں ہے، یہ گھر کی لڑکیاں کر لیں گی۔ تم غیر ذمہ دار لڑکی کچھ نہیں کر سکتی سوائے دوسروں کے نقصان کے۔ ہانیہ کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ اس نے اپنے نچلے ہونٹ کچلے۔ فرحان، تائی کی آواز گونجی، امی پلیز اسے کہیں یہ مہمان بن کر رہے اور میری چیزوں کو خاص طور پر ہاتھ نہ لگائے۔ ہانیہ نے منہ پر ہاتھ رکھ کر رونے ہوئے سیڑھیاں کی طرف تیزی سے قدم بڑھائے تھے اور ہونٹ دبا کر سیدھی اوپر چلی گئی۔ زارا بیٹا، تمہیں خیال کرنا چاہیے تھا، وہ بچی ہے۔ فرحان یہ سن کر بھڑک اٹھا، امی پلیز اس کی سائڈ مت لیں۔ زارا نے سن کر ہونٹوں کے کونے کو دبا کر مسکراہٹ روکی تھی۔ چلو جی، پہلا وار تو کامیاب کیا۔ فرحان سر جھٹک کر سیڑھیاں کی طرف بڑھا۔ اب کوئی اور شرط دیکھنی پڑے گی۔ یہ سوچ کر وہ آگے آیا تو اسے ہانیہ کے کمرے سے دبی دبی سسکیاں سنائی دی۔ وہ ایک پل کے لیے ٹھہر سا گیا۔ شاید میں نے کچھ زیادہ ہی غصہ کر لیا، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اسے گہری سانس لی اور ہاتھ میں پکڑی شرٹ کو دیکھا۔ اس دبے کی سرخی اسے اپنی سختی یاد دلا گئی تھی۔ وہ شرمندہ سا ہو کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے دل میں ایک عجیب سا احساس تھا، شاید افسوس تھا، وہ جسے غیر ذمہ داری اور غیر سنجیدگی کہہ رہا تھا۔ شاید وہ اس کے سیکھنے اور اس ماحول میں ڈلنے کی کوشش تھی۔ وہ آفس سے تھکا ہارا گھر واپس لوٹا تو نمرا نے اسے بتایا کہ دادا جان اسے اپنے کمرے میں بلا رہے ہیں۔ اب دادا جان کون سے نئے مشن پر لگ گئے ہیں۔ وہ تھکا ہارا ہوا کھڑا ہوا اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ان کے کمرے میں داخل ہوا۔ السلام علیکم دادا جان، آپ نے مجھے بلایا؟ کرسی پر وہ ڈھے جانے والے انداز میں بیٹھ کر اس نے اپنا سر کرسی کی پشت سے ٹکایا تھا۔ ہاں بیٹا، ایک ضروری بات ہے۔ وہ چونک کر سیدھا ہوا۔ ضروری بات؟ وہ بھی اتنی سنجیدہ انداز میں بتائے۔ دادا جان کیا بات ہے؟ دادا جان نے اس کی طرف مسکرا کر دیکھا۔ میں چاہتا ہوں بیٹا کہ تمہارا اور ہانیہ کا رشتہ میں طے کر دو۔ فرحان کو لگا کہ اسے سننے میں کوئی غلطی ہوئی ہے۔ کیا 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 کہا دادا جان آپ نے؟ اس نے ایک بار پھر سے ان سے پوچھا۔ میں کہہ رہا ہوں کہ تمہارا اور ہانیہ کا رشتہ طے کر دو۔ وہ ایک دم سے سیدھا ہو بیٹھا۔ دادا جان یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ خدا کا واسطہ ہے، کہہ دے کہ خوفناک خواب ہے۔ کہا میں کہاں وہ نہ اسے اردو آتی ہے اور نہ میں اسی آدھی انگریزوں سے شادی کر سکتا ہوں۔ آخر کیوں آپ مجھ پر ظلم کے پہاڑ توڑنے پر تلے ہوئے ہیں؟ فرحان نے دہائی دی تو دادا جان نے اسے گھورا تھا۔ اب تم میری پوتی کے خلاف کچھ زیادہ ہی بول رہے ہو۔ بہت معصوم سی ہے، وہ نادان ہے، تمہارے ساتھ اس کی جوڑی اچھی رہے گی۔ فرحان اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہو گیا تھا اور نفی میں سر ہلایا۔ یہ آپ کی صرف غلط فہمی ہے اور میں اس غلط فہمی کو دور کر دینا چاہتا ہوں۔ دادا جان پلیز، اس گھر میں اور بھی مرد حضرات موجود ہیں، آپ ان پر غور کریں۔ سائم ہے، آغا ہے، ساجد ہے، خدا کا واسطہ ہے مجھے تو ہانیہ سے دوری رکھے۔ میری اور اس کی عمر میں فرق بھی ہے، وہ مجھ سے 6 سال چھوٹی ہے۔ کہاں میں کہاں وہ، اسے تو ٹھیک سے اردو بھی نہیں آتی۔ مذکر مونس بھی اس کے بگڑے ہوئے ہیں، کبھی میری جنس تبدیل کر دیتی ہے تو کبھی زنانہ کو مردانہ بنا دیتی ہے۔ ایسے میں کیسے اس کی بات سمجھوں گا، کیسے نبھاؤں گا؟ پلیز دادا جان، وہ باقاعدہ ہاتھ جوڑ کر بولا تو دادا جان ہنس پڑے۔ اب ذرا زیادہ ڈرامے مت کرو، میں جانتا ہوں تم مذاق کر رہے ہو۔ فرحان نے صدمے سے دیکھ کر رہ گیا۔ آپ کو لگتا ہے کہ میں ابھی مذاق کر رہا ہوں؟ ارے میں سچ کہہ رہا ہوں دادا جان، پلیز۔ اس بار کو اس کا لہجہ التجائیہ تھا۔ سالیہ نے جانے کا سوچا اور یہ باغ کا دل بالکل بھی گوارا نہیں کر رہا تھا کہ پورے 20 سال اپنی اولاد کو خود سے دور رکھنے کے بعد جب اتنے سال بعد وہ مجھ سے ملنے آیا تو وہ دوبارہ جانے دے۔ ایسے میں وہ یہی اس کو مناسب لگ رہا تھا۔ لیکن اگر تم چاہتی ہو کہ یہ سب نہ ہو تو ٹھیک ہے،
ایسے ہی صحیح، بھلے ہی ایک باپ سے اس کی اولاد بچھڑ جائے۔ ایک دم سے ان کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے، انہیں زور سے کھانسی آئی تھی۔ فرحان نے فوراً سے پانی کا گلاس بھر کر ان کے آگے رکھا تو انہوں نے پانی پی کر اپنا گلا کھنکارا تھا۔ فرحان ان کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا تھا اور ان کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھے تھے۔ اگر یہ آپ کا فیصلہ ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ میں اس پر سر جھکا دوں تو میرے دادا جان، میں آپ پر اپنی جان بھی قربان کر سکتا۔ یہ فیصلہ کیا چیز ہے، بس دل مارنا پڑے گا اور وہ میں مار لوں گا۔ دادا جان نے اپنی چھڑی اٹھائی اور اس کی کمر پر ماری۔ ہاریہ اتنی بھی گئی گزری نہیں ہے کہ تمہیں اپنا دل مارنا پڑے، اتنی پیاری بیٹی ہے، تمہارے ساتھ خوب جوڑی سجے گی، اب ڈرامے بند کرو اور جاؤ یہاں سے۔ فرحان ہنس پڑا تھا، البتہ اس کا دل ڈوب سا گیا، اس کے دل میں موجود پسندیدہ عورت کا خاکہ خاک میں مل گیا تھا۔ دادا جان کے بوئے لرزتے ہاتھ، ان کی آنکھوں میں امید کی ایک کرن جو فرحان کو دیکھ کر روشن ہوتی تھی، اسے بجھتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتا تھا، اسی لیے اس نے اپنا سر جھکا دیا تھا۔ البتہ اس کا اپنا دل مطمئن نہیں تھا، لیکن کچھ فیصلے انسان کو ایسے لینے پڑتے ہیں جس میں دوسروں کا خیال کرنا پڑتا ہے۔ اس نے بھی اپنی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ دادا جان کے کہنے پر لے لیا تھا۔ شام کا وقت تھا، ہانی اپنی کزن سارا اور سارین کے ساتھ ایک خوبصورت ریسٹورنٹ پہنچی ہوئی تھی۔ نمرا نے فرحان سے ضد کی تھی تب وہ بمشکل راضی ہوا۔ روشنیوں میں جگمگاتا ہوا ہال کچا کھچ بڑا ہوا تھا، ہر میز کے گرد لوگ بیٹھے تھے، ویٹرز تیزی سے ادھر ادھر گھوم رہے تھے۔ ہانیہ پہلی بار اتنے رش والے ریسٹورنٹ میں آئی تھی۔ انگریزی میں تو بات کرنا آسان تھا، لیکن اس نے دل میں سوچا کہ آج صرف اردو بولوں گی تاکہ سب کو لگے میں بہت پکی اردو جانتی ہوں۔ وہ سب ایک خالی میز کے گرد بیٹھے ہی تھے کہ اچانک مسا کھڑا ہو گیا۔ کرسیاں 4 رکھی ہوئی تھی اور وہ لوگ 5 تھے، زارا، سائم اور نمرا بیٹھ کے۔ تم یہاں آ جاؤ ہانیہ، فرحان نے نرمی سے کہا تو اس کی بات کو کوئی بھی جواب دیے بغیر وہی کھڑی رہی۔ اتنے نخرے ہیں محترمہ کے، اور دا جان کو یہ معصوم لگتی ہے۔ سارم نے موقع غنیمت جانا اور آنکھ دبا کر زارا کی طرف دیکھا۔ باجی، اب آپ اپنے اردو ازماؤ اور سامنے والے سے کرسی مانگو۔ ہانیہ بدوقت مسکرائی، اس نے اردو سیکھنے کی کوشش کی تھی اور چند الفاظ ڈائری میں یاد کر کے لکھے تھے۔ وہ سائم کا چیلنج قبول کرتے ہوئے اعتماد کے ساتھ اٹھی اور سامنے والے شخص کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی جو عمر میں اس کے والد صاحب کے برابر تھے۔ السلام علیکم، اگر آپ برا نہ مانے تو مجھے سٹ کرنے کے لیے یو کی تشریف چاہیے، اس نے کہہ کر سارم کی طرف فاتحانہ نگاہوں سے دیکھا۔ چند لمحے کے لیے ان کی میز پر سناٹا چھا گیا۔ سارم کا زوردار کہکا بلند ہوا، نمرا کی آنکھیں ابل پڑی۔ فارم اپنی جگہ سے اچھل کر کھڑا ہوا، وہ دوڑ کر اس کے پاس آیا کہ تم پاگل ہو گئی ہو، کیا بکواس کر رہی ہو، معلوم بھی ہے تمہیں؟ وہ دبے دبے غصے سے چلایا۔ اس اجنبی شخص نے بھی حیرت اور غصے سے آنکھیں پھیرائی تھی۔ بی بی ہوش میں تو ہے، کیا بول رہی ہیں آپ؟ ہانیہ ایک دم سے گھبرا سی گئی، اسے احساس ہو گیا کہ وہ کچھ الٹا ہو گیا۔ وہ رو دینے کے قریب تھی۔ اس سے پہلے کہ معاملہ بگڑتا، فرحان تیزی سے آگے بڑھا۔ معاف کیجیے گا، اصل میں ان کی اردو کمزور ہے، یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ آپ کی کرسی چاہیے، آپ برا نہ مانے تو۔ وہ صاحب پہلے تو حیران ہوئے، پھر مسکرا دیا اور کرسی آگے کھسکا دی۔ ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ ہانیہ سر جھکائے واپس آئی، آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ کرسی رکھ کر بیٹھی ہی تھی کہ سائم کہکا لگا کر ہنس پڑا۔ باجی، آپ نے تو کمال کر دیا، کرسی کی بجائے بندے کی پوری تشریف مانگ لی، یہ نیا ریکارڈ ہے۔ اس سے ہنسی ضبط کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ فرحان کے ہونٹ بھی مسکراہٹ میں ڈل گئے۔ زارا بھی ہنس رہی تھی لیکن ہانیہ کے گال آنسو سے بھیگ گئے۔ اس نے رخ دوسری طرف پھیر لیا۔ تم چھوڑ دو یار اردو سیکھنے کی کوشش، ورنہ ہر جگہ تمہاری وجہ سے شرمندہ ہونا پڑے گا۔ یہ بدبخت کی ماں ہمیں اردو کی نئی ڈکشنری دے گی جس کی خود کو ایجاد کرتا۔ فرحان نے ہنستے ہنستے اس کی آنکھوں میں جھانکا تو ٹھٹک گیا، اس کے لبوں سے ہنسی غائب ہو گئی۔ تبھی اس نے فوراً سے پاس رکھا ٹیشو پیپر اٹھا کر سے دیا۔ اٹس اوکے، ہو جاتا ہے، کوشش کرنے والے ناکام نہیں ہوتے، بس لفظوں کی ترتیب بدل گئی، نیت تو صاف ہی تھی نا۔ فرحان نے اسے پچکارا اور اپنا لہجہ فوراً سے نرم کر لیا۔ ہانیہ نے فوراً سے ٹیشو اس سے لے لیا اور اپنے آنسو صاف کیے۔ چلو اب اپنا فیورٹ کھانا آرڈر کر دو، ویسے یہاں کا سوپ مشہور ہے، کیا کہیں گے سارم اردو میں اسے؟ ہاں، مرغی کے میت کا غسل شدہ پانی، استغفر اللہ۔ نمرا نے اپنے دونوں کان چھوئے تھے۔ ہانیہ پہلی بار دل کھول کر مسکرائی۔ فرحان نے سکون بھری سانس لی۔ شکر ہے تمہارا موڈ تو ٹھیک ہوا، فرحان نے بے اختیار کہا تو زارا ایک دم خاموش ہو گئی۔ اس کے دل کو کچھ ہوا،
ہانیہ کے لیے نفرت اور بڑھی تھی۔ وہ خاموشی سے فرحان کا بدلتا ہوا رویہ دیکھنے لگی۔ اس کا جھکاؤ ہانیہ پر زیادہ دکھائی دے رہا تھا۔ وہ لچ کر رہ گئی۔ خوشگوار ماحول میں 500 کھانا کھانے کے بعد جب گھر آئے تو زارا فوراً ڈرائنگ روم میں چلی آئی۔ رات کے 10 بج رہے تھے۔ اس وقت تو چچی جان اور تائی جان سو چکے ہوں گے۔ اس نے بھی اختیار سوچا اور قدم روک لیے۔ وہ حیران رہ گئے۔ وہ بہت ہی خوبصورت کامدار جوڑے پھیلائے آپس میں کچھ مشورہ کر رہی تھی۔ ارے واہ، یہ کس کا ہے؟ مجھے تو بہت پسند آیا، یہ میں رکھ لوں؟ اسے ایک باری سرخ کامدار جوڑے پر ہاتھ رکھ کر کہا تو چچی جان نے اسے گھورا تھا۔ زارا بیٹا، یہ دلہن کا ہے اور ہماری دلہن ہانیہ ہے۔ اس کی شادی ہو رہی ہے نا تو بیٹا وہی لے گی، تم دوسرا لے لو، دیکھو بہت سے ہیں۔ اس کی والدہ نے اسے کہا تو وہ اپنی جگہ جم سی گئی۔ شادی؟ ہانیہ کی شادی کس سے ہو رہی ہے؟ اس کا دل زور سے دھڑکا۔ ارے تمہیں نہیں پتا؟ پورے گھر کو پتا ہے، ہانیہ اور فرحان کا رشتہ طے ہو گیا، اگلے ہفتے ان کا نکاح ہے۔ یہ سن کر زارا کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ وہ اپنی جگہ کھڑی ہو گئی۔ یہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہوں، جاؤ جا کر فرحان سے پوچھو۔ ہانیہ کو ہم نے ابھی کچھ بھی نہیں بتایا، پر فرحان نے اپنی رضامندی ظاہر کر دی ہے۔ تمہارے دادا جان نہیں چاہتے تھے کہ سالیہ چاچا دوبارہ واپس لوٹ جائیں، اسی لیے انہوں نے یہ رشتہ طے کر دیا تھا کہ وہ یہیں اپنا کاروبار شروع کر لیں۔ اس کی والدہ نے اسے سمجھایا، لیکن جیسے اس کا دماغ معاف سا ہونے لگا تھا اور سر چکرانے لگا تھا۔ ہر چیز سے اس کا دل اچاٹ ہو گیا تھا۔ وہ اپنی سسکیوں اور ہچکیوں کو دباتے وہاں سے واپس اپنے کمرے میں لوٹ آئی تھی۔ کمرے میں آتے اس نے ہر چیز کو تہس نہس کر دیا اور پھر تھک ہار کر بیٹھ کے کنارے ٹک کر اپنا چہرہ اپنے ہاتھوں میں گرائے پوری طرح سے رو دی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے فرحان؟ تمہیں تو خالص گھریلو لڑکے چاہیے تھے نا۔ میں نے ہر حال میں خود کو تمہارے مطابق کر لیا، اور جب شادی کی باری آئی تو تم نے ہانیہ کو چن لیا۔ میں اس بات کا بدلہ تم سے ضرور لوں گی اور تم دونوں کو کبھی خوش نہیں رہنے دوں گی۔ ایک دم سے اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سے عزائم نظر آنے لگے۔ اس نے اپنی آنکھوں کو صاف کر کے اپنے بکھرے بالوں کو سمیٹا اور مسکرائی تھی۔ البتہ اس کی مسکراہٹ میں انتقام کی آگ واضح طور پر دکھائی دے رہی تھی۔ صبح کا وقت تھا، سب میز کے گرد جمع تھے، پراٹھوں کی خوشبو پھیل رہی تھی۔ واہ بھائی فرحان، منگنی ہوگی پتہ بھی نہ چلا، اب تو شادی کی تیاریاں شروع ہونے والی ہیں۔ ٹائم کی بات پر ہانیہ نے آنکھیں پھیلائی۔ ہاں بھائی جلدی کریں، میں چاہتا ہوں نکاح سادگی سے ہو اور اسی ہفتہ ہو۔ داجان پرجوش سے تھے۔ کس کی منگنی ہوئی ہے؟ ہانیہ نے معصومیت سے پوچھا۔ آپ کی میڈم، اور کس کی؟ نمرا نے ہنستے ہوئے اسے اطلاع دی۔ اچھا، پر کس کے ساتھ؟ فرحان نے اپنا سر پیٹ لیا تھا اور اسے چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ کیوں، تمہیں نہیں پتا؟ پوری جہان کو پتا ہے۔ زارا کے لہجے میں عجیب سی کاٹ تھی۔ وہ پلیٹ میں رکھے سلائس کو گھورتے ہوئے بولی، فرحان کے ساتھ بیٹا۔ یہ سنتے ہی ہانیہ نے فوراً چمچ رکھ کر بڑی معصومیت سے سب کو دیکھا۔ اچھا سمجھ گئی، وہ جو قبول کی کہتے ہیں نا، وہ رسم ہوگی، پھر تو میں اس رسم میں بارات پہنوں گی۔ وہ چہکی تھی۔ فرحان ایک لمحے کو ہکا بکا رہ گیا۔ میز پر ایک لمحے کو خاموشی چھا گئی۔ ہانیہ، تم بارات پہنو گی؟ سائم ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو گیا۔ بیٹا بارات پہنی نہیں جاتی، بارات کا جوڑا ہوتا ہے، اور قبول ہے ہوتا ہے۔ اس رسم کو نکاح کہتے ہیں، یعنی تمہارا فرحان کے ساتھ اگلے ہفتے نکاح ہے۔ چچی جان نے اسے محبت سے سمجھایا۔ او اچھا، بارات میں بری کا جوڑا ہوتا ہے نا۔ ویسے نکاح کے بعد کیا ہوگا؟ میز کی گرد ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی۔ تائی جان نے نظریں جھکا لی۔ چچی جان نے اپنی ہنسی دبائی۔ فرحان کا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ سائم نے معنی خیز سی سے اسے میز کے نیچے سے پاؤں مارا۔ ارے وہی ہے جو سب کرتے ہیں، امنا نے روانی میں کہا تو تائی جان نے اسے گھورا۔ تم فرحان بھائی کی دلہن بن جاؤ گی اور کیا، اور ان کے ساتھ رہو گی، لندن نہیں جاؤ گی۔ نمرا نے سنبھل کر بات بدل دی تھی۔ دادا جان نے بھی سکون کا سانس پڑا۔ ہر وقت جواب دینا ضروری نہیں ہوتا، اگر کچھ بولا نہ جائے تو مت بس خاموش رہا کرو۔ فرحان نے اسے غسیلی نظروں سے دیکھ کر کہا، لیکن وہ متوجہ نہ تھی۔ یہ لڑکی ہر وقت منہ سے کچھ الٹا سیدھا ہی نکالتی رہتی ہے، میرا تو اللہ ہی حافظ ہے۔ اس نے افسوس سے سر جھٹکا اور چائے کا کپ لبوں سے لگا لیا۔ ہانیہ بیٹا، شادی کے بعد تمہیں فرحان کے لیے اچھا ایسا ناشتہ بنانا ہوگا۔ فرحان صبح ناشتے کیے بغیر کبھی دفتر نہیں جاتا۔ تائی جان نے ماحول کو خوشگوار کرنے کے لیے کہا تو ہانیہ بے اختیار مسکرائی۔ جی، ناشتہ تو میری اسپیشلٹی ہے، میں فرحان کو روز بچا ہوا انڈا بنا کر دوں گی۔ سب چونک سے گئے۔ فرحان نے کپ نیچے رکھ کر اسے گھورا۔ چلو جی، اب فرحان کے برے دن شروع۔
یہ اب کھانے کے لیے آپ کو بچا ہوا جھوٹا انڈا کھلائے گی۔ زارا نے لکما دیا۔ سائم نے اسے دیکھا، وہ شرمندہ اور حیران سی تھی۔ ہانیہ آپ کہنا کیا چاہتی ہیں کہ ابلا ہوا انڈا؟ یہ بچا ہوا انڈا کیا ہوتا ہے؟ وہ ہنسا تھا۔ ابھی تو بچا ہوا انڈا کہا ہے، کل کو شاید فرحان بھائی کو کہہ دے کہ یہ لیجیے آپ کا مرا ہوا پراٹھا۔ نمرا نے بھی مذاق اڑایا تھا۔ میز پر کہہ کے گونجے۔ فرحان سنجیدہ چہرے سے اسے دیکھنے لگا۔ اللہ، یہ لڑکی مجھے سب کے سامنے روز ہی شرمندہ کروائے گی۔ میں نے تو بس ابلا ہوا کہنا تھا۔ وہ زبان لڑک گئی اور ہانسی ہوئی۔ ارے کوئی بات نہیں بیٹا، زبان کی کمی ہے، اس میں تم دل سے سچی ہو، اس لیے سب کو تمہاری باتوں میں مزہ آتا ہے۔ دا جان نے اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا تھا۔ زارا اندر ہی اندر بیچو تاب کھا رہی تھی۔ یہ سب صرف تمہارا خواب ہے ہانیہ۔ اس نے ہانیہ کو دیکھتے ہی غصے سے سوچا تھا۔ دوپہر کا وقت تھا، شام کو نکاح کی تقریب تھی۔ پورے گھر میں گہما گہمی تھی۔ کوئی لائٹس لگا رہا تھا تو کوئی اپنے ڈریس کی فکر میں تھا، کسی کو انتظامات کی فکر تھی تو کوئی مولوی صاحب کو بلانے کے لیے پہنچا ہوا تھا۔ زارا ایک کونے میں بیٹھی اندر ہی اندر چل رہی تھی۔ یہ لندن کی انگریزت، یہ تو 2 لفظ اردو کے سیکھے نہیں اور بول نہیں پاتی، اور سب اس پر فدا ہے۔ کچھ کرنا ہی پڑے گا۔ وہ اپنے کمرے سے نکل کر لان میں آئی تو ہانیہ مہندی والے ہاتھ لیے لان میں بیٹھے بچوں کے ساتھ ہنس رہی تھی۔ زارا اس کی طرف پڑی، آواز میں شہد پڑا۔ ہانیہ، ذرا میری مدد کرنا، ایک بلی کا بچہ اسٹور روم میں پھنس گیا ہے، اتنا معصوم ہے کہ دیکھ کر دل ہو پڑے۔ تمہیں تو جانور سے بہت محبت ہے نا، چلو میرے ساتھ، اسے نکالتے ورنہ مر جائے گا، بہت چھوٹا سا ہے۔ ہانیہ فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ او نو، بچہ پھنس گیا؟ یس یس آئی ایم کمنگ۔ وہ دونوں اسٹور روم تک پہنچی۔ ہانیہ نے اندر جھانکا، بلی کے بچے کی آواز آ رہی تھی۔ کہاں ہے بیچارہ کیٹی؟ وہ دیکھو اوپر والے ڈبے کے پیچھے ہوگا، دیکھو نا میں ڈر رہی ہوں۔ ہانیہ بہادر بن کر اندر آ گئی اور جھک کر دیکھنے لگی۔ اتنے میں زارا باہر نکل گئی۔ تم نکالو اسے، میں آتی ہوں۔ وہ فوراً سے باہر نکلی اور کنڈی لگا دی۔ دروازہ بند ہوتے ہی ہانیہ چیخ پڑی، او ہیلو، اوپن دا ڈور، میں کلوز ہو گئی ہوں، وہ چلائی تھی۔ زارا نے باقاعدہ اس کی چیخ سنی تھی اور کان لپیٹ کر وہاں سے چلی گئی۔ نمرا، جاؤ ہانیہ کو بلا لاؤ، بیوٹیشین آ گئی اسے تیار کرنے۔ چچی جان کی کہنے پر وہ ہانیہ کے کمرے میں گئی اور ہر جگہ ڈھونڈ لیا پر وہ کہیں نہیں ملی۔ یہ لڑکی ہے یا افلاطون، ایسے کیسے گم ہو گئی؟ فرحان غصہ ہوا۔ اللہ پاک خیر کرے، کہاں جا سکتی ہے؟ تائی جان نے اپنے دل پر ہاتھ رکھا، کہیں ایسا تو نہیں کسی شادی نہیں کرنی اور وہ بھاگ گئی ہو؟ زارا نے بالوں کی لٹ لپیٹتے ہوئے کہا۔ فرحان اسے دیکھ کر رہ گیا۔ ایسا کچھ نہیں ہو سکتا زارا، اور وہ اتنی بہادر نہیں ہے۔ نمرا کو بھی زارا کی بات بری لگی تھی۔ چچی جان نے اپنی بیٹی کو گھور کر خاموش کروایا تھا۔ وہ اسٹور روم میں رو رو کر ہلکان ہو چکی تھی۔ اس کا سانس گھٹنے لگا تھا۔ مجھے آؤٹ کرو یہاں سے، وہ چلا چلا کر تھک چکی تھی۔ فرحان جو اپنی ایک ضروری کال سننے اوپر چھت پر آیا تھا، کسی کے اندر سے اسٹور روم کا دروازہ کھٹکھٹایا تو فوراً سے وہاں آیا اور کنڈی کھول دی۔ ہانیہ اندر موجود تھی اور آنکھیں روئی روئی سی تھی، بال بکھرے تھے، مہندی خراب ہو گئی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اب یہ کون سا نیا ایڈونچر ہے؟ وہ سینے پر بازو لپیٹ کر اسے دیکھنے لگا۔ میں تو یہاں بلی کے بچے کو بچانے آئی تھی، مجھے اندر بند کر دیا اس نے۔ فرحان نے باقاعدہ اس کے سامنے ہاتھ چھوڑ دیے۔ بس کر دو یار، بطخ کی ماں کافی تھی، اب کیا بلی کے بچے کو بھی گود لینے کا ارادہ ہے؟ 2 بچوں کی اماں سے میری شادی ہوگی کیا؟ فرحان کی بات پر اس کا منہ حیرت سے کھلا۔ تائی جان کو پیچھے سے آتے دیکھ وہ دوڑ کر ان کے گلے لگ گئے۔ کیا ہوا بیٹا؟ ان کے پچکارنے پر اس نے روحان سی آواز میں کہا۔ وہ بلی کو بچانے کے چکر میں اندر بند ہو گئی تھی۔ یا اللہ، یہ کیسی لڑکی ہے جو میرے نصیب میں لکھی ہے۔ فرحان منہ ہی منہ میں بڑبڑاتا ہوا وہاں سے واپس لوٹ گیا۔ اچھا بس اب حلیہ ٹھیک کرو، تھوڑی دیر بعد نکاح ہوگا، چلو آ جاؤ، ریڈی ہو جاؤ۔ زارا یہ سب دیکھ کر تل ملا کر رہ گئی تھی۔ اس کا منصوبہ ناکام ہو گیا تھا۔ سرخ رنگ کے کامدار جوڑے میں وہ بے حد خوبصورت لگ رہا تھا۔ اس کی گہری بوڑھی آنکھوں نے اس کی خوبصورتی کو 4 چاند لگائے تھے۔ فرحان جو اس کے انتظار میں تیار ہو کر دلہا بنا بیٹھا تھا، ایک لمحے کے لیے اسے دیکھ کر ٹھٹک سا گیا۔ سادگی میں بھی اس کا حسن کمال لگ رہا تھا۔ وہ اس کے برابر میں لا کر بٹھا دی گئی۔ ہال میں مکمل سکوت چھا گیا۔ سب کی نظریں گھونگھٹ میں بیٹھی ہانیہ پر تھی۔ مولوی صاحب نے نکاح نامے دیکھتے ہوئے کہنا شروع کیا۔ ہانیہ بنت سالیہ، کیا آپ کو فرحان حسن ولد حسن عمر سے 2 لاکھ روپے حق مہر سکہ راج الوقت یہ نکاح قبول ہے؟ ہانیہ نے چونک کر گردن اٹھائی۔ سب کی نظریں اپنے اوپر جمی دیکھ کر وہ بری طرح گھبرا گئی۔
وہ فوراً اپنے پہلو میں بیٹھی تائی جان کے قریب جھکی اور سرگوشی کی، مگر آواز اتنی بلند تھی کہ آدھا ہال سن سکتا تھا۔ تائی جان، یہ جو کہنا ہوتا ہے وہ کیا تھا اور کتنی بار کہنا تھا؟ پورے ہال میں ایک لمحے کو سناٹا چھا گیا، اور پھر اگلے ہی پل دبی دبی ہنسی کی آوازیں چاروں طرف گونجنے لگی۔ فرحان کا دل شرمندگی سے جھک گیا، اس کے چہرے پر تلخی ابھری۔ یا اللہ، یہ لڑکی نکاح کے دن بھی میری جگ ہنسائی کروائے گی۔ مولوی صاحب نے بامشکل مسکراہٹ دبائی، پھر ذرا اونچی آواز میں بولے، بیٹی، آپ کو صرف قبول ہے کہنا ہے اور 3 بار کہنا ہے۔ اچھا یاد آ گیا، 3 بار، ٹھیک ہے۔ ابھی مولوی صاحب نے دوبارہ جملہ دہرایا بھی نہیں تھا کہ ہانیہ نے گھبراہٹ میں جلدی سے قبول ہے قبول ہے قبول ہے کہہ کر بات ہی ختم کر دی تھی۔ اب تو ہال کہکوں سے گونج اٹھا تھا، کوئی ہنسی نہیں دبا سکا تھا۔ فرحان نے منہ پر ہاتھ رکھ کے نظریں چھپائی۔ مبارک سلامت کا شور مچ اٹھا۔ ہانیہ ہچکیوں سے رونے لگی۔ فرحان بری طرح چنچلایا۔ ہانیہ نے سسکیوں کے ساتھ فرحان کی طرف دیکھا۔ فرحان کے لبوں پر ہلکی سی ناگواری کے ساتھ طنزیہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ یہ کیا ڈرامہ ہے؟ ایک ہی گھر میں رہ رہی ہو اور اب یہاں رونے کی ایکٹنگ کر رہی ہو؟ ہاں تو سب لڑکیاں روتی ہیں، میں کیوں نہ رو؟ اس نے اپنی سرخ ناک رگڑ لی۔ فرحان نے بے بسی سے اسے سر جھٹکا۔ ہاں لیکن باقی لڑکیاں واقعی جا رہی ہوتی ہیں گھر چھوڑ کر، تم تو کمرہ بدل رہی ہو بس۔ ہانیہ شرمندہ ہو کر چپ ہو گئے۔ جب وہ سیڑھیاں چڑھنے لگی تو گھبراہٹ اور دوپٹے کی الجھن میں اس کا پاؤں پھسلا اور وہ او مائی گاڈ کہتے ہوئے ڈگمگائی۔ سب اس کی طرف بھاگ پڑے۔ ہانیہ سیڑھیوں پر بیٹھ گئی اور درد سے کرانے لگی۔ میرا پاؤں بہت درد ہو رہا ہے۔ فرحان جھٹ سے آگے آیا۔ اماں، کیا ضرورت تھی انگریزن کو لہنگا پہنانے کی؟ زارا فوراً آگے بڑھی، مصنوعی فکر مندی چہرے پر سجائے۔ یہ اوپر کیسے جائے گی؟ اسے نیچے کے کمرے میں بٹھا دو، آرام کر لے گی۔ تمہیں بڑی فکر ہے نا اس کی رخصتی کی؟ فرحان نے عجیب سے انداز میں اسے دیکھا، پھر وہ آگے بڑھا اور سب کی نظروں کے سامنے ہانیہ کو جھٹ سے اپنی باہوں میں اٹھا لیا۔ یہ ایسے جائے گی اوپر؟ ایک پل کے لیے ہانیہ چونک گئی اور فرحان کی گردن کے گرد اپنے ہاتھ رکھ کر سہارا لیا۔ وہ اپنے آنسو بھی بھول گئی تھی۔ اس کی کیا ضرورت تھی؟ میں خود چل سکتی ہوں۔ فرحان پہلی بار اسے یوں شرماتا دیکھ کر مسکرایا تھا۔ وہ اسے کمرے میں چھوڑ کر باہر نکل گئی۔ تھوڑی دیر بعد فرحان کمرے میں داخل ہوا تو ہانیہ ابھی تک گھونگھٹ ڈالے پلنگ کے کونے میں بیٹھی تھی۔ بالکل بیٹھے بیٹھے وہ بلکہ سو رہی تھی۔ فرحان نے چند لمحے اسے دیکھا، پھر کندھا ہلا کر اسے جگایا۔ وہ ہڑبڑا کر سیدھی ہوئی۔ کم از کم گھونگھٹ تو اتار دیتی یا کپڑے بدل لیتی۔ ہانیہ نے چونک کر سر اٹھایا۔ گھونگھٹ کے اندر سے اس کی گھبرائی ہوئی آواز نکلی، دلہے کے علاوہ گھونگھٹ اتارنا گناہ ہوتا ہے۔ فرحان ہنس دیا، اب ہر وقت میرا مذاق بناتے ہیں۔ ہانیہ نے فوراً منہ بسوڑا۔ فرحان نرمی سے اس کے قریب بیٹھا اور اس کا ہاتھ تھاما اور آہستگی سے گھونگھٹ اٹھا دیا۔ چلیے اب منہ دکھائی دیجیے۔ ہانیہ نے اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے دکھائی۔ دن میں کئی بار دیکھے ہوں منہ کی کیا منہ دکھائی دی؟ دو حفظ ہو گیا تو تمہارا چہرہ بھی اور حرکتیں بھی۔ ہانیہ نے معصومیت سے اس کی بات سنی اور رخ پھیر لیا۔ یہ رسم ہوتی ہے۔ فرحان نے ہنستے ہوئے جیب سے ایک چاکلیٹ نکال کر اس کے ہاتھ میں رکھ دی۔ یہ رہی منہ دکھائی، اب خوش ہو؟ ہے اتنی سستی منہ دکھائی؟ وہ بول پڑی، جیسا منہ ویسے ہی دکھائی۔ فرحان بھی باز نہیں آ رہا تھا۔ جائیں، میں آپ سے بات نہیں کرتی۔ فرحان نے کہکا لگایا۔ اسی وقت پلنگ کے پاس رکھا ایک چھوٹا مخملی ڈبہ نکالا۔ یہ دیکھو، تمہارے لیے کیا پسند کیا ہے؟ ہانیہ نے پلٹ کر دیکھا تو فرحان نے اسی وقت ڈبیا کھولی۔ ہانیہ کی آنکھیں ابل پڑی۔ اگلے لمحے وہ اٹھی اور بیڈ پر اچھلنے لگی۔ ڈبیا سے نکلی چھپکلی نکل کر گری تھی۔ فرحان بھی حیران رہ گیا۔ چھپکلی؟ او مائی گاڈ، بچاؤ! فرحان نے دانت پیستے اپنے سر پیٹ لیا تھا۔ ہانیہ کمرے سے باہر نکلنے لگی۔ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ کیا باہر مت جاؤ اور چیخنا تو بند کرو، ہر کوئی کیا سمجھے گا؟ وہ بے بس سا اس کے پیچھے دوڑا، لیکن تب تک وہ دوڑ کر باہر نکل چکی تھی۔ چہرہ آنسو سے بھیگا ہوا تھا اور آواز کانپ رہی تھی۔ سب گھر والے چونک کر اسے دیکھنے لگے۔ کیا ہوا ہے بیٹا؟ فرحان نے پیچھے آ کر سب کو حیرت بھرے چہروں کو دیکھتے فوراً وضاحت دی۔ میں نے کچھ نہیں کیا، قسم دے لے، یہ تو کسی نے کمرے میں نکلی چھپکلی رکھ دی تھی۔ سب کے لبوں پر ہنسی آ گئی۔ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، انہوں نے چھپکلی میرے اوپر ڈالی ہے جان بوجھ کر۔ فرحان تو اس الزام پر ہکا بکا رہ گیا۔ فرحان بیٹا، ہانیہ کو اندر لے جاؤ اور ایسی حرکتیں نہ کرو۔ وہ جی بھر کر شرمندہ ہوا۔ چلو بیٹا کمرے میں جا، دلہنیں کمرے کے راز دوسروں کو نہیں بتایا کرتی۔ انہوں نے اس کے کان میں سرگوشی کی تو ہانیہ سر جھکا کر واپس آ گئی۔
فرحان پہلے ہی اندر آ چکا تھا۔ اب بڑی ہو جاؤ ہانیہ، ہر وقت بچوں جیسا رویہ نہیں چلتا، اور یاد رکھو کمرے کے قصے باہر نہیں جانے چاہیے، غصے میں بولا تھا۔ ہانیہ خاموشی سے پلنگ کی کونے پر بیٹھ گئی، کچھ زیور اتارنا شروع کیا، لیکن چوڑیاں اس کے ہاتھ میں اٹک سی گئی۔ اسے بہت زور لگایا مگر اس کے ہاتھ چھل سے گئے۔ صابن لگا لو، ہاتھ مت توڑ دینا اپنی چوڑیاں اتارنے کے چکر میں۔ ہانیہ اٹھی، واش روم گئی، اس نے فوراً صابن اٹھایا اور چوڑیاں اتارنے کی کوشش کرنے لگی۔ فرحان باہر اس کا انتظار ٹہلتے ہوئے کرنے لگا۔ 15 منٹ گزرنے کے بعد بھی جب وہ نہ نکلی تو فرحان کی جنجلاہٹ بڑھنے لگی۔ آخر کار وہ دروازے کے قریب کیا۔ کتنی دیر لگا رہی ہو؟ چوڑیاں اتار رہی ہو یا پورا واش روم دھو رہی ہو؟ اندر سے ہانیہ کی معصوم سی آواز نکلی تھی۔ اتنی ضدی ہے، صابن بھی ختم ہو گیا مگر یہ اتر ہی نہیں رہی۔ فرحان کی ہوش اڑے اور فوراً سے دروازہ کھول کر اندر آیا تو اندر کا منظر دیکھ کر حیران رہ گیا۔ پورے واش روم میں جاگ ہی جاگ پھیلا ہوا تھا، فرش پھسلن بنا ہوا تھا اور ہانیہ صابن سے ہاتھ رگڑ رہی تھی جیسے کپڑے دھو رہی ہو۔ ہانیہ، یہ چوڑیاں ہیں، کپڑے نہیں، تھوڑا سا صابن کافی ہوتا ہے، تم نے یہاں جاگ کا سمندر بنا دیا۔ وہ بار بار چوڑیوں پر صابن لگا کر دھونے کے بعد انہیں اتارنے کی کوشش کر رہی تھی۔ آپ ہر وقت میرا مذاق بناتے ہیں، میں تو بس کوشش کر رہی تھی۔ یار ایسے تو نہیں نہ ہوتا، تم ہاتھ دھو گے تو صابن سے اتر جائے گا، پھر کیسے اتریں گی چوڑیاں؟ تم نے اس چکر میں صابن ہی ختم کر ڈالا یار۔ فرحان نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھامنا چاہا۔ اچانک فرش پر پھسلن ہوئی اور فرحان کا پاؤں پھسلا، وہ تقریباً گرتے گرتے بچا۔ اس نے ہانیہ کا ہاتھ تھاما تھا۔ اگلے پل وہ فرش پر گرا اور ہانیہ اس کے اوپر آ گئی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے اوپر گرے چیخ رہے تھے۔ وہ دونوں اتنے نزدیک تھے کہ سانسوں کی آواز بھی سنائی دے رہی تھی۔ ان دونوں کو یکدم اپنے نزدیکی کا احساس ہوا۔ ہانیہ کے پلکیں جھک گئے، فرحان کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ اب پتہ چلا وہ زیادہ جھاگ بھی فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ اس نے ہانیہ کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ ہانیہ کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ پیچھے ہٹی مگر پھر دوبارہ لڑ کھڑا گئی۔ فرحان نے بازو بڑھا کر اسے سنبھال لیا۔ اس بار اس کے چہرے پر سنجیدگی تھی، آواز دھیمی سی تھی۔ دیکھو، میں تمہارا مذاق بناتا ہوں لیکن چاہتا ہوں کہ تم سنبھل جاؤ، کیونکہ اب تم صرف اس گھر کی مہمان نہیں، میری ذمہ داری، میری بیوی بن گئی ہو۔ ہانیہ نے ہلکی سی نظر اٹھائی، جیسے پہلی بار اس کی بات کو واقعی دل سے سنا ہو۔ فرحان نے اسے سہارا دے کر پلنگ پر بٹھایا، پھر ایک چوڑی اتارتے بدہوش نگاہوں سے اسے دیکھا۔ اب یہ کام مجھے ہی کرنا ہوگا ورنہ تم پورا گھر دھو ڈالو گی۔ ہانیہ نے شرم سے نظریں جھکا لی اور پہلی بار اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ وہ کپڑے بدل کر بیٹھ کے کنارے ٹک گئی۔ رات کافی ڈھل چکی تھی، کمرے کی بتیاں مدھم تھی اور پلنگ کی دوسری طرف فرحان ٹیک لگا کر بیٹھا تھا۔ ہانیہ نے تکیے کو ٹھیک کیا۔ یہ پلنگ تو بہت چھوٹا ہے، اگر آپ بھی یہاں سوئیں گے تو مجھے جگہ کم پڑے گی۔ فرحان نے حیرت سے پلنگ کو دیکھا۔ چھوٹا پلنگ؟ یہ ڈبل بیڈ ہے، لندن میں کیا کنگ سائز یا فٹ بال کھیلتی تھی؟ ہانیہ نے منہ بسوڑا تھا۔ میرا مطلب مجھے زیادہ سپیس چاہیے، میں سکڑ کے نہیں سوتی۔ فرحان نے کہکا لگایا، تو پھر کھڑکی پر بچھا لو۔ بستر نیچے گری تو اللہ کی زمین اتنی بڑی ہے کہ جگہ ہی جگہ ہوگی، میں تو یہی سوؤں گا۔ وہ بھی اکڑ گیا تھا۔ کافی بحث کے بعد دونوں ایک دوسرے سے فاصلے پر لیٹ گئے۔ تھوڑی تھوڑی باتیں کرتے کرتے ہنسی مذاق ہوا اور دیکھتے ہی دیکھتے دونوں نے نیند کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ رات کے نہ جانے کون سے پہر فرحان نے اچانک محسوس کیا جیسے کوئی بھاری پتھر اس کے سینے پر رکھا ہوا ہے۔ اس نے جھٹکے سے آنکھیں کھولی تو دیکھا ہانیہ کا ہاتھ اس کے کندھے پر پڑا ہے اور پیر اس کے اوپر رکھا ہوا ہے۔ فرحان نے دانت پیستے ہوئے آہستہ سے اس کا ہاتھ ہٹایا تھا اور خود کو آزاد کیا تھا۔ یہ سو رہی ہے یا کشتی لڑ رہی ہے؟ کچھ دیر وہ سکون میں رہا، پھر ایک بار ہانیہ نے کروٹ بدلی اور سیدھا فرحان کے اوپر اپنا بازو اور ٹانگ ڈال دی۔ فرحان کا دم گھٹنے لگا۔ اس نے غصے سے اسے ہٹایا۔ دور ہٹو یار، میں ہی نیچے چلا جاتا ہوں۔ اب کی بار فرحان نے غصے میں تکیہ اٹھایا اور وہ پلنگ سے اتر گیا اور کمرے کے کونے میں پڑے کاؤچ پر جا بیٹھا۔ زندگی ہے یہ کوئی طوفان، ہم تو اس چینے کے ہاتھوں مر چکے۔ اس نے نیند ہی نیند میں کوئی شور سنایا تھا اور پھر ایک بار پھر سے گہری نیند میں کھو گیا تھا۔ اگلی صبح وہ دونوں تیار ہو کر کمرے سے باہر نکلے تو جیسے تمام لوگ ان کے انتظار میں ناشتے کی میز کے گرد موجود تھے۔ پراٹھوں کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی، چائے کے کپ بھاپ اڑا رہے تھے۔ چچی جان کپوں کو ترتیب سے لگا کر انہیں دیکھ کر مسکرائی تھی۔ شادی کی پہلی صبح مبارک تھی۔ تائی جان نے آگے بڑھ کر ہانیہ کا ماتھا چوما۔
زارا نے بے چینی سے پہلو بدلی۔ فرحان اور ہانیہ ایک دوسرے کے برابر میں بیٹھ گئے تو دادا جان نے بسم اللہ کہہ کر ناشتہ شروع کرنے کا حکم دیا۔ وہ ہانیہ کا مسکراتا ہوا چہرہ دیکھ کر مطمئن تھے۔ فرحان بیٹا، کیا تم نے کل اسے چپکلی سے ڈرایا تھا؟ دادا جان نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ تبھی اچانک سے ہانیہ نے ایک ایسی بات کی جسے سن کر سب لوگ دنگ رہ گئے اور خاموشی سے سر جھکا دی۔ دادا جان، آپ کو پتہ ہے؟ اس کے بعد انہوں نے میری فرحان کے کان کھڑے ہو گئے۔ اس نے فوراً سے ہانیہ کہا اس قدر زور سے دبایا کہ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ کیا وہ فرحان آپ کو؟ فرحان مسکرا بھی نہ سکا۔ ہانیہ دیکھو، میری چائے ٹھنڈی ہو گئی، پلیز اسے گرم کر کے لاؤ۔ ہانیہ نے ایک لمحے کے لیے فرحان کو دیکھا اور پھر مسکرا کر کپ اٹھا کر کھڑی ہو گئی۔ یا اللہ، یہ لڑکی بھی نا، کتنی بار سمجھائے کمرے کی بات باہر نہ نکالنا، اب یہ لوگ میرے بارے میں کیا سوچ رہے ہوں گے۔ فرحان اپنی پلیٹ پر جھک گیا۔ وہ کسی سے نظریں ملانے کے قاتل نہ رہا تھا۔ اس لڑکی کی شروع سے تربیت کرنی پڑے گی، پکی انگریزن ہے یہ تو۔ وہ منہ میں بڑبڑایا۔ ناشتہ مکمل کرنے لگا جب زارا کے تن بدن میں یہ سن کر آگ لگ گئی تھی۔ وہ کمرے میں آ کر ہر چیز کو برباد کرنے لگی۔ بس بہت ہو گیا، اب میں مزید یہ سب برداشت نہیں کر سکتی۔ فرحان، تم نے میری آنکھوں میں خواب سجایا اور تم اتنی آسانی سے ہانیہ کو اپنی زندگی میں شامل کر لو گے؟ یہ میں کبھی نہیں سوچا تھا۔ وہ چلائی تھی اور تبھی اس کے ذہن کے ایک منصوبہ بنایا تھی۔ فرحان شادی کے 2 دن بعد اپنے آفس کے کسی کام کے سلسلے میں شہر گیا ہوا تھا۔ ہانیہ کو اس کی بے حد یاد آ رہی تھی۔ وہ کچن میں کھڑی ہو کر کھانا بنانا سیکھ رہی تھی جب زارا اس کے پاس آئی۔ کیا کر رہی ہو؟ کرسی کھینچ کر بیٹھتے اسے دیکھ کر پوچھنے لگی۔ فرحان کو بہت پسند ہے نا آلو گوشت، اس کے لیے بنا رہی ہوں۔ اس نے پیاز فرائی کرتے ہوئے زارا کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ کوئی فائدہ نہیں ان سب چیزوں کا۔ زارا نے پانی کا گھونٹ لے کر اس کی طرف دیکھا تو چونک۔ کیا مطلب؟ وہ اس کی طرف مڑی۔ میرا مطلب ہے کہ فرحان نے تم سے محبت کی شادی نہیں کی ہے، صرف وہ مجبوری کے تحت اس نے کی۔ وہ بھی دادا جائی نے بہت منتیں کرنے کے بعد تمہارا رشتہ اس سے زبردستی قبول کروایا ہے۔ ہانیہ کے ہاتھ سے چمچ چھوٹ کر نیچے گر گیا۔ اس نے غور سے ہانیہ کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ اب رونے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اگر تم شادی سے پہلے مجھ سے پوچھ لیتی نا تو میں تمہیں حقیقت بتا دیتی، لیکن خیر ہے، ابھی وہ وقت ہے، تم اسے چھوڑ دو اس سے پہلے کہ وہ تمہیں چھوڑ دے۔ ویسے بھی ایک راز کی بات بتا۔ وہ کرسی سے اٹھ کر اس کے قریب آئی اور اس کے کان کے قریب سرگوشی کرنے لگی۔ فرحان نے شادی صرف دولت کے لیے کی ہے، باقی تمہارے ابو کی ساری دولت اپنے نام کروا لے۔ ہانیہ لڑز کر پیچھے ہٹی تھی۔ زارا نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ میں تمہاری ہمدرد ہوں، اسی لیے تو تم سے کہہ رہی ہوں۔ پہلے سوچا کچھ بھی نہ کہوں، لیکن تمہیں خوش دیکھ کر میرا دل جل رہا تھا۔ یہ خوشی وقتی ہے۔ ہانیہ نے اسے آنسو پیتے ہوئے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ تمہیں وہم ہوا ہے زارا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، مجھے فرحان پر یقین ہے۔ زارا نے اسے کندھے اچکائے تھے اپنے اور وہاں سے واپس سے گئی تھی، لیکن ہانیہ وہیں کرسی پر بیٹھ کر رونے لگی تھی۔ اسے فرحان پر شدت سے انتظار تھا۔ فرحان نے اسے کال کی تھی کہ شام کو گھر واپس آ رہا ہے۔ موسم کے تیور بدل گئے تھے۔ وہ چھت پر کھڑی برستے بادلوں کو دیکھنے لگی۔ اس کے اندر بھی ایک بارش برس رہی تھی، لیکن اس نے خود سے عہد کیا تھا کہ جب تک فرحان واپس نہیں آئے گا وہ اس سے کچھ نہیں کہے گی، اس سے سب کچھ پوچھے گی، اور اگر یہ سب کچھ سچ ہوا تو اس کی زندگی سے نکل جائے گی۔ تبھی سے فرحان کی گاڑی پورچ میں داخل ہوتی دکھائی دی۔ وہ فوراً سے دوڑتی ہوئی نیچے آئی، فرحان سے بیگ لیا۔ فرحان نے مسکرا کر اسے دیکھا، لیکن وہ بری طرح بھیگا ہوا تھا اور اس میں نزلہ زکام ہو رہا تھا۔ آپ نے اپنا دھیان نہیں رکھا؟ ہانیہ کی فکر مندی دیکھ کر فرحان مسکرایا۔ بیوی ہے نا دھیان رکھنے والی، قہوہ بنا کر لاؤ، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ فرحان کہہ کر کمرے میں چلا گیا تو ہانیہ مسکراتے ہوئے کچن میں آئی اور اس کے لیے تائی جان سے پوچھ کر قہوہ بنانے لگی۔ الائچی کی خوشبو پورے گھر میں پھیلنے لگی۔ اس نے گرم گرم قہوہ چھلنی پر رکھ کر کپ میں انڈیلا اور ٹرے میں سجا کر لے جانے لگی۔ کمرے میں کسی کی باتوں کرنے کی آوازیں آ رہی تھی اور یہ آواز زنانہ تھی۔ ہانیہ اپنی جگہ ایک دم رک سی گئی۔ کمرے کا دروازہ آدھا کھلا تھا۔ فرحان زارا سے بات کر رہا تھا اور زارا اس کے بے حد نزدیک بیٹھی ہوئی تھی اور تولیے سے اس کے بال صاف کر رہی تھی۔ فرحان نے اس کا ہاتھ ہٹایا تو اس نے دوبارہ سے اس کا چہرہ صاف کیا۔ مجھے پتا ہے تم اب بھی مجھ سے محبت کرتے ہو ہانیہ، تو محض ایک دھوکہ ہے، تم سے چھوڑ دو، ہم دونوں ایک ہو جائیں گے۔ زارا کی بات سن کر ہانیہ کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ کیا بکواس کر رہی، ہٹو یہاں سے۔
فرحان نے آہستہ سے دبے دبے غصے سے کہا، لیکن ہانیہ نے اس کی آواز نہیں سنی تھی۔ اس کے ہاتھ سے ٹرے گر کر کرچی کرچی ہو گئی، کاوا بکھر کر زمین پر پھیل گیا، اور ہانیہ کا دل تو اس طرح ریزہ ریزہ ہو گیا۔ ہانیہ، ہانیہ میری بات سنو۔ فرحان اس کے پیچھے دوڑا۔ زارا نے مسکراتے ہوئے منظر دیکھا تھا۔ یہی تو وہ چاہتی تھی، چھوڑے مجھے۔ فرحان نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھاما تو اس نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کے اسے دور دھکیل دیا۔ وہ دونوں چھت پر موجود تھے۔ ہانیہ نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب وہ فرحان کے ساتھ نہیں رہے گی۔ میں جا رہی ہوں لندن واپس۔ یہاں زندگی کسی مساج سے کم نہیں ہے۔ آپ نے مجھ سے شادی کر کے مجھ پر احسان کیا، میں آپ کی شکر گزار ہوں، لیکن آپ مجھے اب طلاق دے کر احسان کرتے اور زارا سے شادی کر لیں۔ جب آپ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے تو پھر میری زندگی برباد کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ انگریزی میں کہتے وہ زور زور سے رونے اور چلانے لگی۔ ہانیہ، کیا تمہیں اپنے فرحان پر بھروسہ نہیں ہے؟ اس نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بڑھا اور بینچ پر بیٹھا خود گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اس کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھا۔ میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں یار۔ یہ 2 دن میری زندگی میں کسی عذاب کی طرح گزرے کہ میں تم سے دور تھا۔ تمہاری ساری نادانیوں، بے وقوفیوں کے باوجود بھی تم سے بے حد محبت کرنے لگا۔ 2 دن تمہارے بغیر گزارا کرنا مشکل لگ رہا تھا، اور تم کہہ رہی ہو کہ میں زارا کو پسند کرتا ہوں۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے یار۔ اس نے محبت سے اس کی ٹھوڑی اوپر کی تو ہانیہ نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ آپ کے اتنے قریب کیسے بیٹھ سکتی ہے؟ وہ آپ کے اتنے قریب بیٹھ کر آپ کا چہرہ تولیے سے پوچھ رہی تھی۔ آپ نے اسے اتنی اجازت کیسے دے دی؟ وہ پھٹ پڑی تھی۔ فرحان نے ایک لمحے کے لیے اسے دیکھا، پھر مسکرایا۔ تو میری بیوی کے دل میں بھی برابر کی آگ رکھ چکی ہے، اس نے ہانیہ سے کہا تو ہانیہ نے اسے غصے سے گھوڑا۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی اس محبت بری باتوں میں آ جاؤں گی تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ اس کا ہاتھ ہٹا کر اٹھ کر جانے لگی تو فرحان نے ایک دم اس کی کلائی پکڑ لی تھی۔ وہ اسے زور سے جھٹکا دیا تھا کہ اس کے اوپر آ گری۔ اسے کمر سے کھینچ کر اس نے بے حد قریب کر لیے اور اس کے بالوں سے کھیلنے لگا۔ ہانیہ نے اپنی پلکیں جھکا لی تھی، اس کے آنسو اس کی گالوں پر پھیلے ہوئے تھے۔ فرحان نے آگے بڑھ کر اپنے لمس سے اس کے آنسو پی لیے تھے۔ تمہیں کیا لگتا ہے اتنی آسانی سے تمہیں اپنی زندگی سے جانے دوں گا؟ ہرگز نہیں۔ تم نادان ہو سکتی ہو، میں نہیں۔ میں تمہیں نہیں کھونا چاہتا، سمجھی تو؟ اس نے محبت بھرے انداز میں اس کے کان میں سرگوشی کی اور پھر اپنے دہکتے ہوئے لب اس کے ماتھے پر رکھ دیے۔ ہانیہ کے وجود میں ایک دم سے سکون سا اتر آیا تھا۔ زارا پاگل ہو گئی ہے، وہ ہمیں خوش نہیں دیکھ سکتی۔ ہم یہاں سے دور چلے جائیں گے، کہیں اور، کسی اور شہر میں۔ ویسے بھی آفس والوں نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ مجھے اسلام آباد کے گھر اور نوکری دونوں دیں گے تاکہ ہم وہاں آرام سے رہ سکیں۔ پھر اسلام آباد ہوگا اور اس کا خوبصورت موسم ہوگا اور پہلو میں ایک عدد پیاری سی بیوی ہوگی۔ کیا خیال ہے؟ ہانیہ نے بہتی آنکھوں سے اسے دیکھا تھا۔ وہ ایک دم سے مسکرائی تھی۔ بہت برے ہیں آپ، سے فرحان کے سینے پر مکے برسائے تھے، اور تم بہت اچھی ہو۔ فرحان نے اسے اپنی باہوں میں بھینچ لیا تھا۔ ہانیہ نے مسکرا کر اپنی آنکھیں موندی تھی۔ اوئے ہوئے، تو یہاں رومانس لڑایا جا رہا ہے۔ سائم نے ان دونوں کو دیکھ کر اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیے تھے۔ وہ دونوں ہنستے ہوئے ایک دوسرے سے الگ ہو گئے تھے۔ کیا کباب میں ہڈی بن جاؤ بس تو۔ فرحان نے اس کی کمر پر ایک دھپ رسید کی۔ سائم ہنس پڑا تھا۔ ہانیہ شرما کر نیچے بھاگ گئی تھی۔ زارا یہ منظر دیکھ کر سمجھ چکی تھی کہ اس نے خود ہی اپنے پیروں پر کلہاڑی مار لی ہے۔ وہ اپنی ماں کے کمرے کی طرف تر گئی، جہاں اسے یہ خبر سنانی تھی کہ وہ کل اس کے لیے آنے والے رشتے کے لیے تیار ہے، کیونکہ فرحان ہانیہ سے محبت کرتا تھا اور وہ خالی ہاتھ رہ گئی تھی، لیکن اسے آگے بڑھنا تھا۔ ہانیہ نے زارا کو معاف کر دیا تھا اور پھر فرحان اور اس کی نئی زندگی کی شروعات ہو گئی تھی۔ محبتیں ان دونوں کے دلوں میں اپنے پنجے مضبوطی سے گھاڑ لیے تھے۔ خوشیاں ہی خوشیاں اب ان کی منتظر تھی۔